وبہ نستعین اما بعد۔ مزدوری کرنے والے محنت کش لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ محنت کرنے والے لوگوں کے لیے شروع ہی سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ جب وہ کام کریں گے اور محنت بڑھ جائے گی، مشقت کا احساس ہوگا، تو مشقت کی بنیاد پر، اور ایسی مشقت کی بنیاد پر جس مشقت میں روزے کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو ایسی مشقت کی بنیاد پر ان لوگوں کو روزہ توڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ اصول اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آئندہ آنے والی مشقت کی بنیاد پر پہلے ہی سے روزہ چھوڑنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی، البتہ جب مشقت پیش آ جائے تو اس مشقت کی بنیاد پر روزہ توڑنے کی اجازت ضرور دی جائے گی۔ پھر جب رمضان المبارک ختم ہو جائے، چھٹی کے ایام ہوں یا موسم سرما ہو، تو پھر اس وقت ان روزوں کی قضا بھی لازم ہوگی۔ پہل تو محنت کش لوگوں کو یہ مشورہ دیا جائے گا، اگر آپ کے گھر کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ اگر رمضان میں کام نہ کریں تب بھی آپ کے گھر کے کام کاج چل سکتے ہوں، آپ کے گھر میں چولہا جل سکتا ہو، یعنی کہ فاقے نہ گزر سکتے ہوں، سہولت سے مہینہ گزر جائے گا، معاشی پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی، تو ایسی صورت میں سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مقدم اور دنیاوی کام کو مؤخر رکھتے ہوئے دنیاوی کام ہی چھوڑ دیں تاکہ سہولت کے ساتھ روزے رکھے جا سکیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی کیفیت نہ ہو، آپ کا کام کرنا ضروری ہو ورنہ گھر میں حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے بجائے کوئی دوسرا سہولت والا کام ہم کر سکتے ہیں کیا۔ اب اگر سہولت والا کام بھی خدا نخواستہ نہ ملے، یا سہولت والا کام مل تو سکتا ہے لیکن ہم یہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہمیں نہیں آتا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے روزے رکھ کر کے تجربہ کریں، اللہ کی ذات سے دعا مانگیں، کوشش کریں، محنت کریں، اور اللہ سے امید لگائے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے روزے کو آگے تک بڑھا دے، یعنی کہ روزہ مکمل ہو جائے۔ اگر تجربہ بھی یہ کہہ دے کہ ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، 2-4 دن 6 دن روزہ رکھنے کے باوجود یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے بس کا روزہ رکھنا ہے ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں، کن صورتوں میں؟ نمبر 1، ہم کام چھوڑ بھی نہ سکتے ہوں، نمبر 2، ہم دوسرا کوئی کام کر بھی نہ سکتے ہوں، یا کام تو کر سکتے ہیں لیکن دوسرا آسانی والا کوئی کام نہ مل رہا ہو، اور اس کام کو کرتے ہوئے ہم نے تجربہ بھی کر لیا ہے اور ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ان شکلوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ شروع سے چھوڑ بھی دیں، تو امید ہے خدا کی ذات سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھو، اللہ کا حکم ساری چیزوں سے مقدم ہے۔ اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ سنتے چلیں، مثلا کالج اور اسکول کے طلباء کرام خدا نخواستہ رمضان المبارک میں امتحانات آ جائیں، تو کیا ان امتحانات کی تیاری کے لیے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی قطعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے امتحانات کے لیے روزے کو چھوڑ دیا تو اس سے دنیاوی کام، دنیاوی امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کمتر یا حقیر سمجھنا لازم آئے گا، اور دوسری صورت، بھئی آپ کے پاس اتنا وقت ہے، ایسی شکلیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ دن میں آرام کر سکتے ہیں، رات میں امتحانات کی تیاری کر سکتے ہیں، تو یہ شکل اختیار فرمائیں، یہ جائز ہے۔ بس فرض نمازوں کے اوقات میں سوتے نہ رہیں، فجر سے ظہر تک بھی کوئی بندہ اگر سو جائے تو انشاءاللہ العزیز رات کی نیند اس کی پوری ہو جائے گی، اس لیے دن میں سو جائیں اور رات میں امتحان کی تیاری کر لیں۔ یہ مشورہ تو دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی